بچپن سے اگر دین کا جذبہ نہ جگایا، آنکھوں میں اگر شرم کا زیور نہ سجایا، بیٹی کو اگر سیرت زہرا نہ پڑھایا، پھر بیٹی کے ایمان کی تم خیر مناؤ، بیٹی کو خدا کے لیے تم دین سکھاؤ۔ کہ تم اپنے باپ کی دعاؤں کا ثمرہ ہو، تم اپنے باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہو۔ تمہارے باپ اکثر دعاؤں میں کہا کرتے تھے، اے اللہ مجھے پہلی اولاد بیٹی دینا، اور جب میں پیدا ہوئی تو آپ کے باپ کی خوشی کو دیکھا نہ گیا۔ آپ کے باپ کی خوشی اتنی تھی کہ پورے گاؤں میں آپ کے باپ نے مٹھائی بانٹی۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ بیٹیاں باپ کا سہارا ہوتی ہیں، یہ کہاوت تو بڑی مشہور ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، علامہ اقبال نے بھی بڑی عجیب بات کہی۔ اس نے کہا کہ اے اللہ ہر گھر میں ایک بیٹی ضرور دینا، شاید ان گھر والوں کو بیٹی کا درد معلوم ہو جائے۔ آج میں آپ کو اور ان والدین کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بیٹی کے نام کیا تھا کہ اس نے وہ سعدیہ، اس نے کیا کیا، کیا جرم کیا، اس کا کیا قصور تھا، اس کے ماں باپ کا کیا قصور تھا۔ آؤ ذرا غور سے سننا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ والدین کی غلطی کیا تھی۔ والدین کی غلطی یہ تھی، والد نے ایک تو اچھائی کی کہ راتوں کو سجدوں میں رو رو کے دعا مانگی، اے اللہ مجھے پہلی اولاد بیٹی دینا۔ تو میری ماں سعدیہ کہتی ہیں کہ میری ماں کہا کرتی تھی کہ تم اپنے باپ کی دعاؤں کا ثمرہ ہو، تم اپنے باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہو۔ تمہارے باپ اکثر دعاؤں میں کہا کرتے تھے، اے اللہ مجھے پہلی اولاد بیٹی دینا، اور جب میں پیدا ہوئی تو آپ کے باپ کی خوشی کو دیکھا نہ گیا۔ آپ کے باپ کی خوشی اتنی تھی کہ پورے گاؤں میں آپ کے باپ نے مٹھائی بانٹی۔ لیکن سعدیہ کہتی ہیں کہ اللہ نے مجھے بہت حسین بنایا تھا، میرے باپ نے مجھ سے بے تحاشا محبت کی، دل سے مجھے جگر کا ٹکڑا بنایا۔ بالآخر انہوں نے غلطی کیا کی، وہ یہ کی کہ مجھے دینی تعلیم سے دور رکھا، جاہل رکھا، اور اسکول میں لگا دیا، دنیاوی تعلیم میں لگا دیا۔ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب میں بڑی ہوتی گئی میرا حسن نکھرتا گیا، خوبصورت ہوتی گئی، لیکن جب میں 10ویں کلاس میں پہنچی تو ایک نوجوان لڑکا جس کا نام تھا حماد، وہ لڑکا میرے پیچھا کرنے لگا، اور اس نے بہلا پھسلا کر اپنے جال میں پھنسا کر جھوٹی محبت کا عشق کا دعویٰ مجھ سے کر دیا، کہنے لگا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ سعدیہ کہتی ہے کہ میں اسکول کلیئر کر کے کالج پہنچ گئی، کالج میں جا کر بھی وہ لڑکا میرا پیچھا کرتا، میں بھی اس سے محبت کرتی۔ بالآخر ایک دن ہمارے گھر کے اندر میرے چچا جان آئے، میرے والد نے میرے چچا کے بیٹے ساجد سے میری منگنی طے کر دی۔ تو اس ٹائم تو میں نے ہاں کی، لیکن بعد میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میں اس منگنی پر راضی نہیں ہوں، اگر میری شادی میرے چچا کے بیٹے سے ہوئی تو میں گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ تو میری ماں نے کہا، میری ماں نے روپٹا میرے قدموں میں ڈال دیا، کہنے لگی سعدیہ تم ایسی حرکت نہ کرنا، تم اپنے باپ کے ارمانوں پہ پانی نہ پھیرنا، تم اپنے باپ کا خیال کرنا، تم اپنے باپ کی عزت کو خاک میں نہ ملانا۔ سعدیہ کہتی ہیں کہ اچانک ان کو شک ہوا کہ شاید میں کوئی غلط قدم اٹھانے والی ہوں، تو انہوں نے میری شادی طے کر دی۔ لیکن جب بارات والا دن آیا تو میں نے اپنے ماں باپ کی عزت کا، بہن بھائیوں کی عزت کا خیال کیے بغیر گھر سے نکل گئی اور بھاگ گئی، اور بھاگ کر اسی لڑکے حماد کے ساتھ میں نے نکاح کر لیا۔ اس نے ایک دور علاقے میں چھوٹا سا گھر کرائے پر لیا، میں وہاں رہنے لگی، نکاح ہو گیا۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد جب میں تنگ آ گئی، کیوں؟ اس لیے کہ میں ٹھاکر خاندان سے تھی، میں بڑے خاندان کی تھی، شہزادیوں کی طرح رہا کرتی تھی، لیکن اب اس کوٹھری میں میرا دم گھٹنے لگا۔ ایک دن میں نے حماد سے کہہ دیا، اے حماد میرا دل نہیں لگتا، مجھے تو وہی محل یاد آتا ہے جو میں نے اپنے بابا کے گھر پہ دیکھا تھا، لیکن
میں اب بے بس تھی تو حماد کو غصہ آیا۔ اس دن اس نے مجھے بہت مارا اور اگلے دن سے کہنے لگا کہ سامنے کوٹھری میں جانا ہے اور وہاں جا کے کام کرنا ہے اور جو پیسے ہوں وہ پیسے مجھے لا کے دینے ہیں۔ سعدیہ کہتی ہے مجھے پتہ لگا حماد نشہ کرنے لگا تو میں گھر کا سے نکلتی اور بے بس ہو کر جا کر دوسروں کی کوٹھریوں میں اپنے حسن کو چھپا کر کام کرتی اور پیسے حماد کو دیتی۔ وہ نشہ کرتا بالآخر اس کا نشہ جب پورا ہونے لگا کہنے لگا اور جگہ بھی کام ڈھونڈو، کام کروایا کرتا، میری کمائی سے نشہ کیا کرتا۔ بالآخر اللہ نے مجھے امید سے کر دیا، اولاد کی دولت کی امید تھی۔ میں نے حماد کو بتایا تو بجائے اس کے چہرے پہ خوشی آنے کے اس کو غصہ آیا اور کہنے لگا ہمارے پاس اتنے اخراجات نہیں کہ اس کے ہم تیرے ہونے والے بچے کے خرچے کو اٹھائیں، لہٰذا آج ہی اسپتال میں اس کو ضائع کروانا ہے۔ لہٰذا مجھے اسپتال لے کے جانے لگا تو میں گھر سے بھاگ گئی اور بھاگ کر میں رکشے میں بیٹھی اپنے ماں باپ کے گھر گئی۔ جب میں اپنے باپ کے گھر گئی دل میں خیال تھا اپنے باپ کے پاؤں پکڑوں گی، اپنی ماں کے پاؤں پکڑوں گی، اپنے بھائی سے معافی مانگوں گی، شاید وہ مجھے اپنا لیں گے۔ لیکن جب میں رکشے سے اتری میں نے اپنے بوڑھے باپ کو دیکھا، اس نے مجھے دیکھا تو وہ تیزی سے گھر میں گیا اور دروازہ بند کر گیا اور جب میں اندر گئی تو کہنے لگا ابھی اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ ورنہ میں تمہیں گولی سے اڑا دوں گا۔ میں نے اپنے باپ کے ہاتھ میں پسٹل دیکھی، اس لیے کہ جب میں گھر سے بھاگی تھی میری ماں نے بتایا کہ تیرے باپ برادری میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، تیرے بھائی گھر میں آ کے رویا کرتے تھے، لوگ پوچھا کرتے تھے کہ تمہاری بہن کہاں چلی گئی، تمہاری بہن نے تمہیں چھوڑ دیا، تمہاری بہن نے یہ کرتوت دکھائے تو اس وجہ سے تیرے باپ کو غصہ ہے۔ میرے باپ نے کہا چلی جاؤ، میں تمہاری معافی کوئی قبول نہیں کروں گا، لہذا چلی جاؤ اور میں اپنے آپ کو جیل میں بند کروا دوں گا۔ سعدیہ کہتی ہے کہ میں اس گھر سے اس لیے نکل آئی کہ میں اپنی فکر نے مجھے نہیں تھی کہ میں مر جاؤں گی، مجھے اپنے بوڑھے باپ کی فکر تھی کہ کہیں یہ جیل میں نہ چلا جائے۔ میں بالآخر اسپتال آئی، میرا بچہ ضائع ہوا۔ 3 دن اسپتال میں میری نظر اچانک 3 دن اسپتال میں کہ میری بوڑھی بھائی کے ساتھ اس کے سہارے آ رہی ہے تو میں اپنی ماں کے قدموں میں گر گئی اور ماں سے معافی مانگنے لگی کہ اماں جان آپ مجھے معاف کر دو، آپ میری غلطی کا مجھے احساس دلا دو، میرا یہ شوہر مجھے بہت مارتا ہے، نشہ کرتا ہے، کوٹتا ہے، پیٹتا ہے۔ لیکن ماں نے کہا خدا تجھے ذلیل کرے، خدا تجھے برباد کرے، جسے تم نے ہماری عزت کو خاک میں ملایا، خدا تیری عزت کو خاک میں ملائے۔ ماں نے مجھے معاف نہیں کیا، میں سسکی سے روتی رہی، لیکن بالآخر میرا شوہر بھی وہاں تھا۔ میں اپنے روم میں آئی اور میرا بچہ ضائع ہو گیا۔ بالآخر میں اپنے گھر میں آئی، 3 دن کے بعد میرے شوہر نے کہا اب دوبارہ کام پہ جانا ہے یا پورے مہینے آرام کرو گی، کام پہ جانا ہے۔ میں ٹوٹی ہوئی کمر کے ساتھ کام پہ جاتی، سامنے والی میڈم وہ میرا بڑا خیال کرتی، اس کو سارے حالات کا علم تھا تو اس لیے وہ مجھ پر ترس کھایا کرتی، لیکن جو ہے بالآخر میں کیا کرتی، میں بے بس تھی، وہ مجھے مارا بھی کرتا اور مجھے اپنے ماں باپ کی یاد آتی۔ ایک دن میڈم مجھے اسپتال لے گئی، وہاں میری سہیلی ملی، میں اس سے گلے مل کے رونے لگی۔ اس نے بتایا سعدیہ کیا ہوا، کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ اس نے کہا سعدیہ جب تم اپنی ماں سے اسپتال میں ملی تھی ٹھیک 3 دن بعد تمہاری ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ سعدیہ کہتی ہے میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی، میں رو پڑی اور رو کر سسکیاں باقی رہی کہ کہیں مجھے مار نہ دے، وہ جیل میں نہ چلا جائے۔ میں واپس اپنے گھر آئی، ایک دن میں نے گھر کے باہر میری طبیعت خراب ہوئی، مجھے پتہ لگا کہ اب میں دوبارہ امید سے ہوں، لیکن اس دفعہ میں نے اپنے شوہر کو نہیں بتلایا، میں نے اللہ سے دعا مانگی اے اللہ جو بھی پیدا ہو، بیٹی پیدا ہو، میں اس کو پالوں گی، پوسوں گی، بڑا کروں گی اور اپنے ماں باپ کے آنکھوں کو ٹھنڈا کروں گی۔ میں نے جو غلطی کی ہے اس سے وہ غلطی نہیں ہونے دوں گی۔ لیکن جب میں حاملہ ہو گئی اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ گھر کے باہر ہجوم کا پتہ لگا، میرا شوہر نشہ کر کے
रोड पे एक्सीडेंट में मर चुका था। मैं तो बेवा हो गई थी। मेरी बेटी पैदा हुई, उसके बाद मैंने उसको नाजों से पाला, बड़ा किया। बड़ा करने के बाद अब जब उसको मैंने तालीम दिलवा दी, जब जवान हो गई तो उसने भी वही काम किया जो मैंने किया। तभी तो कहा जाता है कि ये जिंदगी मुकाफात अमल है। वो उसी मैडम के लड़के से इश्क करके भाग गई। उस मैडम ने कहा कि जैसी माँ वैसी औलाद। मैडम ने भी मुझे नौकरी से निकाल दिया। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं भूखे पेट और जो है भूखे पेट होती और बेबस और अकेली रह गई। लिहाजा अब मैं दरबार पर पड़ी रहती और अपनी माँ की कब्र पे जाके रोती, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे। मेरे माँ बाप को ने जो मुझे बद्दुआ दी है उनकी बद्दुआ से मुझे बचा ले। इलाहुल आलमीन, मुझसे जो गलती हुई मैं उसकी माफी चाहती हूँ, मुझे बचा ले। लिहाजा मैं दरबार पे एक टाइम खाती हूँ, कुछ बचा लेती हूँ, वो दूसरे टाइम खाती हूँ। इस तरह जिंदगी गुजार रही हूँ। लिहाजा वो कहती है मेरी इस कहानी से ये नसीहत पकड़ना कि अपने माँ बाप का दिल कभी नहीं दुखाना, अपने माँ बाप के अरमानों पर पानी कभी नहीं फेरना, अपने माँ बाप की बात को कभी नहीं ठुकराना। जो अच्छी वो तालीम तुम्हें दे तो तुम उस तालीम को नहीं ठुकराना और उनकी इज्जत का खास ख्याल रखना। याद रखना वो माँ बाप बद्दुआ दे के चले गए, लेकिन एक बात मैं अपनी बहन बेटियों को, वालिदैन को कहना चाहता हूँ, बहन बेटियों को खुसूसन कहना चाहता हूँ, अगर किसी के वालिदैन उसकी नाराजगी में मर चुके हों और बाद में औलाद तौबा करे, बेटी तौबा करे, बेटा तौबा करे, तो उसके लिए हुक्म ये है कि अपने माँ बाप को सदका जारिया के लिए उनको सवाब पहुंचाता रहे, दुआ मांगता रहे। बेटा हो तो माँ बाप की कब्र पे जाकर दुआ मांगता रहे, बेटी हो तो माँ के लिए और बाप के लिए दुआ मांगती रहे। तो इंशाअल्लाह वो कयामत के दिन फरमा बरदार वालिदैन के फरमा बरदार औलाद में शुमार होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हम सब की बेटियों के नसीबों को अच्छा करे।